میں نے کسی کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا افتحوا ابواب السماء کلھا وابواب الجنان، کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ آسمانوں کے دروازے بھی کھول دو اور جنتوں کے دروازے بھی کھول دو۔ اب حضور تشریف لانے والے ہیں اور روایات میں ہے قد اذن اللہ تعالی تلک السنۃ لنساء الدنیا ان یحملن ذکورا کرامۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی آمد پر جو اللہ نے لنگر بانٹا ہے، روایات میں موجود ہے کہ اس سال اللہ نے تمام خواتین کو جو اس سال حمل سے تھی سب کو بیٹا عطا فرمایا، سب کو بیٹے عطا فرمائے۔ یہ بھی لنگر ہی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے لنگر تھا، سب کو بیٹے عطا فرما دیے۔ اور سیدہ فرماتی ہیں اتانی آتن حین مر بہ من حمل ستۃ اشہر، کہتی ہیں کہ جب 6 مہینے کا حمل مبارک تھا، حضور میرے شکم اقدس میں جلوہ گر تھے۔ اتانی آتن، کوئی آنے والا آیا میری خواب میں، میں خواب دیکھ رہی ہوں، کوئی آنے والا آیا وقالنی یا آمنۃ انک حملت بخیر العالمین، اور آ کر اس نے مجھے کہا اے آمینہ جانتی ہو اس وقت آپ کے شکم اقدس میں وہ ہستی جلوہ گر ہے جو تمام جہانوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ سرکار کی جلوہ گری نہیں ہوئی، سیدہ یہ واقعات بیان فرما رہی ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا 6 مہینے کا جب حمل تھا، کوئی آنے والا آ کر کہہ رہا ہے آمینہ تیرے شکم اقدس میں اس وقت تمام جہانوں میں سب سے بہترین افضل اور اعلیٰ اس وقت جلوہ گر ہے۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا وَلَدْتِهِ فَسَمِّيهِ مُحَمَّدًا، کہنے لگے اے آمینہ جب بیٹے کی ولادت ہو تو نام محمد رکھنا ہے۔ نام بھی اللہ کی طرف سے آیا نا، ابھی حضور تشریف نہیں لائے، نام آ گئے۔ اے آمینہ جب بیٹے کی ولادت ہو تو نام ان کا محمد رکھنا ہے۔ سیدہ فرماتی ہے پھر وہ وقت بھی آ گیا جب بالکل ولادت کا وقت قریب تھا، اور اس وقت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ طواف خانہ کعبہ میں مشغول تھے۔ فرماتی ہے رأیت کأن جناح الطائر الابیض قد مسح فذهب عني الروع وكل وجع، سیدہ کہتی ہے اس وقت میں نے دیکھا سفید رنگ کے پرندے آئے اور انہوں نے میرے جسم پر اپنے پروں سے مس کیا۔ اس وقت جو عورت کی کنڈیشن حالت ہوتی ہے وہ بڑی تکلیف میں ہوتی ہے، بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ سیدہ فرماتی ہے جیسے ہی پرندے آئے سفید رنگ کے، انہوں نے میرے جسم پر اپنے پروں سے مس کیا تو ساری تکلیفیں دور ہو گئی۔ جو گھبراہٹ اور بے چینی دل میں تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ گھبراہٹ بے چینی دور ہو گئی۔ یہ حضور کی آمد کا اہتمام رب نے فرمایا۔ اور سیدہ فرماتی کہ پھر میں نے دیکھا فَإِذَا أَنَا بِشَرْبَةٍ بَيْضَاءَ فَتَنَاوَلْتُهَا فَأَصَابَنِي نُورُ الْعَالَمِ، سیدہ کہتی ہے کہ پھر میرے پاس ایک سفید رنگ کا شربت لایا گیا اور میں نے اس سے پیالے سے پی لیا۔ جب پی لیا تو دیکھا سارا عالم ہی منور ہو گیا، سارا عالم روشن ہو گیا۔ یہ حضور کی آمد ہے۔ اور سیدہ فرماتی کہ پھر میں نے چند خواتین کو دیکھا، جب ولادت ہوتی ہے تو کچھ خواتین پاس ہوتی ہیں۔ سیدہ فرماتی ہے رب نے کیا اہتمام فرمایا کہ اس وقت خواتین کون سی تھی؟ تو سیدہ فرماتی ہے کچھ خواتین آئی، میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا نحن آسیۃ امرأۃ فرعون ومریم بنت عمران وہؤلاء حور العین۔ ایک نے کہا کہ میں آسیہ ہوں، فرعون کی بیوی حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خاتون تھی کہ اگر آپ ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کو دیکھیں تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے حضرت بلال حبشی پر ظلم کیا گیا۔ جب انہوں نے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تو فرعون نے بڑے ہی ظلم کیے اور ان کو تپتی ریت پر لٹایا اور ان کے جسم میں کیل ٹھونک دی اور کہا کہ موسیٰ پر ایمان نہ لاؤ، چھوڑ دو انہیں۔ لیکن حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ڈٹی رہی، کہا نہیں میں انہیں نہیں چھوڑ سکتی، میں ان پر ایمان لے آئی سچے دل سے۔ ان کا اتنا مقام ہے کہ قرآن میں اللہ نے ان کا ذکر فرمایا، اور یہی وہ حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں دے دے گا۔ کتنا مقام ہے، حضور کی زوجہ بنے گی سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہ، اتنی شان والی ہیں۔ تو یہ جب حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا زمانہ قریب ہے، اس وقت حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں آئی، چنی ہوئی ہستی اللہ نے بھیجی۔ اور دوسری تعارف کروایا مریم بنت عمران، میں مریم ہوں، وہ جن کے نام پر قرآن میں پوری سورت ہے۔
سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آئی اس وقت وَهَٰؤُلَاءِ حُورُ الْعِينُ اور کہنے لگی یہ جو ساری آپ دیکھ رہی ہیں یہ جنت کی حوریں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آئی ہیں. سبحان اللہ. ایسا اہتمام رب نے فرمایا, پاکیزہ خواتین کو بھیجا, جنت کی حوریں آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے. اور سیدہ فرماتی میں نے اس وقت دیکھا کہ ایک سفید رنگ کا ریشمی کپڑا ہے جو آسمان سے زمین تک پھیلایا گیا, اور پھر میں نے فضا میں کچھ مرد بھی دیکھے جو ہوا میں فضا میں اڑ رہے تھے, اور پھر میں نے دیکھا کہ پرندوں کا ایک جھرمٹ ہے جنہوں نے آ کر حجرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیا ہے. اور اب سیدہ فرماتی ہے ان کی چونچیں زمرد کی تھی اور ان کے پر یاقوت کے تھے, یعنی عام پرندے وہ نہیں تھے, وہ بہت اعلیٰ نسل کے پرندے تھے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے. اور اس وقت جب حضور کی بالکل عین جلوہ گری ہونے والی ہے, سیدہ یہ ارشاد فرماتی ہیں فَكَشَفَ اللَّهُ عَنْ بَصَرِي فَرَأَيْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا وَرَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَعْلَامٍ مَرْكُوزَاتٍ عَلَمًا بِالْمَشْرِقِ وَعَلَمًا بِالْمَغْرِبِ وَعَلَمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ فَوَضَعْتُ مُحَمَّدًا. سیدہ فرماتی اس وقت میرا عالم یہ تھا کہ اللہ نے میری بصارت کے آگے سے جتنے پردے تھے وہ سارے دور فرما دیے. اب میری آنکھوں کی بصیرت کا عالم یہ ہے کہ جب میں نظر اٹھا کر مشرق کی طرف دیکھتی ہوں تو میری نظر مشرق کی حدوں کو پار کر جاتی ہے. یہ انداز ہے حضور کی جلوہ گری کا. اور جب میں دیکھتی ہوں مغرب کی طرف تو میری نظر مغرب کی حد تک پہنچتی ہے. مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سیدہ فرماتی وہ ساری میری آنکھوں کے سامنے ہیں. اور اس وقت میں نے جو منظر دیکھا وَرَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَعْلَامٍ مَرْكُوزَاتٍ, آج اپنے گھروں کے چھتوں پر جھنڈے لگاتے ہو. سیدہ فرماتی ہے میں نے اس وقت جو دیکھا تو بہت کچھ تھا, لیکن ایک خاص چیز جو اس وقت دیکھی وہ یہ تھی 3 جھنڈے نصب کیے گئے, ایک جھنڈا مشرق میں, دوسرا مغرب میں, اور تیسرا خانہ کعبہ کی چھت پر. جیسے ہی تیسرا جھنڈا نصب کیا گیا سیدہ فرماتی فَوَضَعْتُ مُحَمَّدًا, اسی لمحے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہو گئے. یہ تشریف آوری کا منظر ہے کہ تو جھنڈے لہرانا کہاں سے بدعت ہو گئی. جھنڈے لہرانا یہ ایک سرفرازی سرداری کی علامت ہے, بلندی کی علامت ہے. تو 3 جھنڈے لگائے گئے, اور یہ 3 ہی کیوں لگائے گئے, اس کی حکمت کیا ہے, مشرق میں کیوں لگایا, مغرب میں کیوں لگایا, کہیں اور کیوں نہیں لگے. تو اس کے تحت محدثین نے لکھا اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرق میں جو جھنڈا گاڑا اور دوسرا جھنڈا مغرب میں گاڑا, اس کی حکمت یہ تھی کہ یہ بتانا مقصود تھا کہ جو تشریف لا رہے ہیں ان کی حکومت اور سلطنت مشرق سے مغرب تک پہنچے گی. تمام روئے زمین پر آپ کی سرداری اور حکومت ہوگی. اس وجہ سے مشرق کی حد جہاں شروع ہوتی ہے وہاں پر جھنڈا لگایا, اور مغرب کی حد جہاں ختم ہوتی ہے وہاں پر جھنڈا لگایا, اور تیسرا جھنڈا لگایا خانہ کعبہ کی چھت پر. اس میں حکمت یہ تھی, یہ بتانا مقصود تھا کہ جو تشریف لانے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کا مرکز اور محور خانہ کعبہ اللہ شریف ہوگا. تو یہ 3 جھنڈے نصب ہوتے ہوئے سیدہ نے دیکھے. اللہ کیسا خوبصورت منظر, سارے پردے دور ہو گئے. ذرا آپ تصور میں جائیں نا, تصور کریں تھوڑا, سارے پردے ختم ہو گئے. سیدہ جو دیکھ رہی ہے ہر چیز منور روشن ہے, سیدہ کی آنکھوں کے سامنے ہے. اور سیدہ فرماتی ہے اس وقت عالم کیا تھا. اب جب بیٹے کی ولادت ہو نا, بیٹا بھی ایسا جس کے لیے رب نے اتنے اہتمام فرمائے ہوں, تو اتنے اہتمام کی ہوں, وہ بیٹا کتنی شانوں والا ہوگا جس کے لیے سیدہ کو آ کر خبریں دی جا رہی ہے سیدہ تمہارے بدن اقدس میں جو اس وقت جلوہ گر ہے وہ تمام جہانوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے. تو وہ کیسی ہستی ہوگی جب حضور تشریف لائے. ایک عام جو خاتون ہے نا, جو ماں بنتی ہے نا جب, تو وہ اس کی خواہش ہوتی ہے جب پتہ چلتا ہے بیٹا ہوا ہے, خواہش ہوتی ہے کہ میرے بیٹا دکھاؤ تو صحیح کیسا ہے. ہوتی ہے نا خواہش, دل تڑپ رہا ہوتا ہے. اس وقت ایک عجیب بے چینی ہوتی ہے کہ مجھے میری اولاد دکھاؤ, چاہے وہ بیٹا یا بیٹی ہے, مجھے میرا بچہ دکھاؤ وہ کیسا ہے. تو سیدہ فرماتی ہے فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ, فرمایا پہلی نظر میری جب حضور پر پڑی اس وقت میں نے دیکھا کہ حضور سجدہ کر رہے ہیں. کیسا حضور کی آمد کا انداز ہے. پہلی نظر فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ, جیسے سرکار کی ولادت ہوئی فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ, میں نے حضور کو دیکھا. فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ, سرکار سجدے میں.
اور قد رفع اصبعی الی السماء، حضور کی انگلی مبارک اٹھی آئی وہ آسمان کی طرف. اور سیدہ فرماتے ہیں ثم رأیت سحابۃ بیضاء قد اقبلت من السماء، پھر میں نے آسمان سے اترتے ہوئے ایک سفید رنگ کے بادل کو دیکھا جس نے آ کر میرے پیارے بیٹے کو ڈھانپ لیا. اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ بادل میرے بیٹے کو لے کر غائب ہو گیا. اب بیٹا جب دور جائے تو پھر ماں پر کیا بیتتی ہے تو ماں کو پتہ ہے کیا اس کی حالت ہوتی ہے. پھر بیٹا بھی ایسا سونا ہو، بیٹا بھی ایسا ہو اس کے لیے اتنے اہتمام کیے گئے ہوں. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ بادل غائب ہو گیا، سیدہ ظاہر پریشان نہ ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا. سیدہ فرماتی اسی وقت میرے کانوں میں ایک آواز پڑی، ڈھارس بند آئے گئے یا آمنہ پریشان نہ ہو. یہ بڑی شانوں والے ہیں، یہ بڑے مقام والے، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے. دل تو پریشان تھا، یہ بادل آیا ہے میرے بیٹے کو لے کے چلا گیا، پتہ نہیں کیا ہوا کیسے ہوا. تو فرمایا سیدہ پریشان نہ ہو، دل کو ڈھارس بند آئی. آواز کانوں میں پڑی، سیدہ فرماتی ہے میرے کانوں میں یہ آواز پڑی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها وادخلوه البحار لیعرفوه باسمه مناته وصورته. میں نے کسی کہنے والوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے آمنہ پریشان نہ ہو، یہ بیٹا بڑی شانوں والا ہے، بڑے مقام والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے. کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا میرے محبوب کو مشرقوں کی بھی سیر کراؤ، میرے محبوب کو مغربوں کی بھی سیر کراؤ، انہیں سمندروں کا بھی نظارہ کراؤ، تاکہ مشرق سے لے کر مغرب تک آسمان والے، زمین والے، سمندر میں رہنے والے سب میرے محبوب کا دیدار کر لیں اور انہیں پتہ چل جائے جن کی خوشخبریاں بزرگ سناتے رہے، جن کی خوشخبریاں تورات اور انجیل میں موجود ہیں، جن کی خوشخبریاں انبیاء دیتے رہے ہیں، وہ مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں. یہ انداز تھا حضور کی آمد کا. اللہ اکبر. تو غور کرو پھر سرکار کا مقام. یہ تو پہلے دن کی بات ہے نا. قرآن کیا کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی، ہر گزری گھڑی سے اعلیٰ ہے. یہ تو پہلے دن کا عالم ہے، سرکار کو اتنی شان عطا فرما دی. سیدہ فرماتی اب دل کو ڈھارس بند گئی نا، آواز کانوں میں پڑ گئی کہ آمینہ تیرا بیٹا کوئی معمولی نہیں ہے، بہت شانوں والا ہے. آواز آ رہی ہے مشرقوں کی سیر کراؤ، مغربوں کی سیر کراؤ. اور سیدہ فرماتی ہے تھوڑی دیر گزری تھی. دوسری روایت میں جسے صاحب مشکات نے ذکر کیا، تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ بادل لے کر میرے بیٹے کو واپس آ گیا. اب حضور آنکھوں کے سامنے ہے، اب دل کو اطمینان اور سکون ہو گیا. سیدہ فرماتی ہے میرے کانوں میں پھر ایک آواز پڑی. وہ آواز کیا تھی؟ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا قابض محمد علی الدنیا کلھا ولم یبق احد الا دخل فی قبضته. کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا یہ محمد مصطفیٰ ہیں جن کے قبضے میں ہم نے کائنات کی ہر چیز کو داخل کر دیا ہے، اور جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو ہم نے ان محبوب کو عطا نہ کر دی ہو. یہ دوسری آواز سے جو سیدہ آمنہ کے کانوں میں پڑی.